حمدا كثيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج الحمدللہ سورہ مومن کی آیت نمبر 69 سے ابتدا ہوئی ہے. جن آیات کو ہم نے پڑھا ہے ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں اس کے ضمن میں بیان کی جائیں گی. الم ترى کیا نہیں دیکھا تم نے الى طرف الذین جو لوگ
युजादिलूना झगड़ते फी में आयातिल्लाह अल्लाह की आयात अन्ना कहाँ युसरफून फिरे जाते हैं अल्लज़ीना जिन लोगों ने कज़्ज़बू झुटलाया बिल किताबी किताब को वबिमा और उसको जो अरसलना हमने भेजा बिही उसके साथ रसूलना अपने रसूल फसौफा पस जल्द यालमूना वो जान लेंगे इज जब अल अगलाल तो फी आनाकीम उनकी गर्दनों में वस्सलासिल और जंजीरें युसहबून वो घसीटे जाएंगे फिल हमीम खोलते हुए पानी में सुम्मा फिर फिन्नारी आग में युसजरून वो झोंक दिए जाएंगे सुम्मा फिर कीला कहा जाएगा लहुम उनको आईना कहाँ मा कुंतुम जिनको तुम तुशरिकून शरीक करते थे मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा क़ालू वो कहेंगे ज़ल्लू वो गुम हो गए अन्ना हमसे बल्कि लम नहीं नकुन नदऊ पुकारते थे हम मिन क़ब्लु इससे पहले शैअन कोई चीज कज़ालिका इसी तरह युज़िल्लु गुमराह करता है अल्लाह अल काफिरीन काफिरों को ज़ालिकुम ये बिमा उसका बदला जो कुंतुम तफरहून तुम खुश होते थे फिल अर्ज़ी जमीन में बिगैरिल हक़ ना हक वबिमा और बदला उसका कुंतुम जो तुम थे तमरहून इतराते थे उदखुलू दाखिल हो जाओ अबवाबा दरवाजे जहन्नम के खालिदीना हमेशा रहने को फिया इसमें फबिसा तो बुरा है मसवा ठिकाना अल मुतकब्बिरीन तकब्बुर करने वालों का बाप किसको कहा बाप बा अलिफ बा बाप बाबे रहमत बाप किसको कहा जाता है
باب رحمت کیا معنی ہوگا؟ رحمت کا دروازہ، باب دروازہ، ابواب دروازے، جمع ابواب، فی میں، علا پر، الا طرف، ہوا وہ، واو اور از جب، یہ کچھ معنی جو ان آیتوں کے متعلق اس کلاس میں ہم نے جو ہے آج یہ آیتیں پڑھی اور ان کا ترجمہ الحمدللہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب انشاءاللہ کچھ تھوڑی بہت تفسیر ہر آیت کے متعلق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو سب سے پہلی آیت آج ہم نے پڑھی، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، یہ ہے آیت نمبر 69۔ اب اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید انسان کو سمجھانے کے لیے اپنی قدرت، دلائل عقلیہ، یہ سب چیزیں اللہ نے پیچھے بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی شکل و صورت، انسان کو بنانا، یہ اللہ نے ذکر کیا۔ اور بتایا موت و حیات، انسان کو پیدا کرنا، مارنا، یہ سب ہمارے اختیارات میں ہے، لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ، اب آج جو آیت نمبر 69 ہم پڑھ لیں، آیت نمبر 69 سورہ مومن، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ مجادلین پر شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زجر کا اعادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو وہ ضد کرنے والوں کے ناقابل تعجب، وہ ضد کرنے والوں کے اس تعجب والے رویہ کہ اتنا عجیب رویہ، اتنا عجیب رویہ، پھر بھی ضد لگا کے بیٹھے ہوئے، ہاں اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ان لوگوں کا عجیب حال ہے، ہاں اللہ کی آیات واضح ہے، خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، خواہ مخواہ لڑائی کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیات تو واضح اور روشن ہے کہ یہ اگر ان میں غور و فکر کرے تو یہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اب آیات سے مراد معجزات ہیں، دلائل ہیں، احکام ہیں، یہ ساری بعض لوگ خواہ مخواہ ان پر اعتراض کرتے، وجہ اور کوئی نہیں ہے، وجہ صرف ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ اور اس سے پہلے صورت میں یہ گزر چکا ہے کہ آیات الہی میں جھگڑے سے مقصود ان کا کیا ہے کہ حق کو کیا کر دے، کمزور کر دے، باطل کو غالب کر دے، صرف ان کا یہ مقصد ہے، باقی ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ انا یصرفون، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، سمجھ میں ان کے نہیں آتا۔ آگے دیکھیے الذین کذبوا بالکتاب، اب یہ ہے آیت نمبر 70، آیت نمبر 70 سورہ مومن کی۔ یہ آج ہم نے جو دوسری آیت پڑھی ہے، اب اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہاں سے لے کے فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ آیت نمبر 70 سے لے کے فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ آیت نمبر 76 یہاں تک اللہ رب العزت نے تخویف اخروی کا اعادہ کیا ہے۔ کس کا؟ تخویف اخروی، ہاں آخرت کے کچھ ڈراوے کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، اور آگے فرمایا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے رسول بھیجے، ہاں جی، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجیے، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا، انہوں نے اس کو بھی جھٹلایا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں اللہ کے نبیوں کو دی جانے والی چیزیں، معجزات، دلائل، دین، شریعت، کتابیں، احکامات، معجزات، یہ سب ان میں شامل ہیں۔ ان مشرکوں نے، ان کافروں نے ان کی تکذیب کی، کوئی بات نہیں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اب ایک بات تو یہاں پہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، ایک تو یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، خاص طور سے اس مسئلہ توحید کا انکار کیا جس کی تبلیغ کے لیے ہم نے تمام، یہاں پہ آیا نا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، وہ چیز جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا، اس میں خاص طور پہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید، کیونکہ تمام نبیوں کا یہ کیا تھا؟ یہی دعوت تھی، اعبد اللہ، اعبد اللہ، یہ تمام نبیوں کی یہی دعوت تھی۔ اللہ پاک نے سورہ انبیاء میں یہی تو فرمایا، 17ویں پارے میں سورہ انبیاء اللہ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ان کا ایک ہی پیغام تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ کسی نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر، نہ غوث، نہ کتب، نہ ابدال، نہ نوری، نہ خاکی، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ جنات، نہ انسان، کسی کو بھی اللہ کی ذات میں شریک نہ کرو۔ یہ میں اللہ نے تمام نبیوں کو پیغام دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کب معلوم ہوگا؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جبکہ وہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَالسَّلَاسِلْ، اور اسی طرح ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی۔ اغلال گلے کا توق، سلاسل وہ بیڑیاں، ہاں یہ بیڑیوں کی جمع، یہ بیڑی کی جمع ہے۔ یہ وہ جو قیدیوں کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہے، گردن سے بھی انہیں باندھ دیا جائے گا، پاؤں سے بھی انہیں باندھ دیا جائے گا۔ ہاں ذلت و خواری یہاں اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس قدر ذلت و خواری ہے، کس قدر ذلت و خواری ہے۔ ہاں آگے فرمایا یسحبون، پھر ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کو گھسیٹا جائے گا۔ اب دیکھیے سورہ آقا 29واں پارہ اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ یہ تبارک الذی 29واں پارہ سورہ حاقہ میں اللہ نے یہ منظر بیان کیا، ثم الجحیم صلوہ،
پھر انہیں کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ان کے لیے 70 گز لمبی، اللہ اکبر، 70 گز لمبی بیڑیاں جن میں ان کے پاؤں کو، مجرموں کو جکڑا جائے گا، پھر انہیں گھسیٹا جائے گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، فرمایا انہیں گھسیٹا جائے گا کھولتے ہوئے پانی کی طرف، کھولتے ہوئے پانی کی طرف. حمیم کا ایک معنی مخلص دوست بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ تخویف اخروی ہے. مقصد کیا اللہ بتا رہے؟ نہیں مانو، ہم نے تو دلائل بھیج دیے، ہم نے تو توحید کا مسئلہ واضح کر دیا، نہیں مانتے ہو، جہنم میں داخل کیا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی کی طرف ان کو لے جائے گا. یہ مخلص دوست بھی حمیم کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم صرف ایک تیلی چھوٹی سی ہو اس کو نہیں رکھ سکتے، یہ ہوگا کھولتا ہوا پانی، کئی سال جسے جلایا گیا. ہاں جی، اللہ اکبر. مجرموں کو پیاس تنگ کرے گی، جب پانی پیاس تنگ کرے گی پانی مانگیں گے تو انہیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی کے قریب لایا جائے گا. جب وہاں پہنچیں گے اسے پی نہیں سکیں گے. ایک آدھا گھونٹ اندر اگر چلا بھی گیا نا، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. سورہ محمد 26واں پارہ آیت نمبر 15. اللہ فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا پانی چلا بھی گیا وہ ان کی آنتیں اندر سے، جسے انتڑیاں بھی، ان کی آنتیں کاٹ کر نیچے پھینک دے گا. اگر قرآن میں غور و فکر کیا جائے تو کوئی گناہ کے قریب نہ غیبت کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ حرام کھائے، نہ کمائے، نہ نمازوں کو چھوڑے، نہ قبر کے سجدے کرے. آگے آ رہا ہے قبر کے سجدوں کا. توحید تو پھر اللہ، توحید تو ہمارے مشن اور ہمارے درس کا اصل مقصد ہے، توحید اور سنت. اس کو تو نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے. آگے آ رہا ہے. اب یہ جب ہو جائے گا، آگے اللہ فرماتے ہیں ثم فی النار یسجرون، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس وقت ان بدبختوں کو پتہ چلے گا. ہم جو انکار کرتے تھے نا، ہمیں وہ کہا کرتے تھے پتہ چلے گا ان قریب، آج پتہ چل گیا. ثم قیل لہم، پھر انہیں کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون. فرشتے، ہاں جی، فرشتے ان سے کہیں گے ایسے ہی تحسیر و توبیخ کے طور پہ، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں تمہارے کارساز اور شفاعہ جن کے نام پہ 20 30 دے گے، پوری رات نیاز حسین. کہاں ہے وہ سب؟ کوئی بھی ہے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی بھی نظر ہے یا نیاز ہے؟ جائز ہے؟ حرام ہے، حرام. اللہ کے نام پہ بنائی اور کھائی بالکل جائز. دن کو بھی خاص نہیں کرنا، لیکن وہ چیز جو حلال ہو. تو ان سے پوچھا جائے گا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن سے تم نے امیدیں باندھ رکھی تھی، ہاں ان سے امیدیں باندھ رکھی تھی، آج ان کو بلاؤ نا، آج ان کو بلاؤ نا، آئے تمہیں عذاب سے بچائے. قالوا صلوا عنا، آگے سے وہ کہیں گے ہمارے جعلی معبود تو آج گم ہو گئے. ہم نے دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. اب بچنے کا بھی کوئی راستہ تلاش کرنا ہے نا. ہم تو اللہ کو ہی پکارتے تھے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے. اور دوسرا معنی یہ ہے، یہ کہیں گے لم نکن ندعو من قبل، آج ہم کس کو پکارے؟ یہ بھی کوئی بات ہو.
آج ہم کس کو پکارے؟ آج ہم پر یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ دنیا میں ہم جو ہے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. ہم جنہیں کارساز سمجھ کے پکارتے رہے وہ نہ نفع دینے والے تھے نہ نقصان دینے والے تھے. تو آج ہم کس کو پکارے؟ ہماری محنت تو ساری ضائع گئی. اللہ فرمائیں گے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفرحون. اللہ فرمائیں گے یہ آج ان کی گردنوں میں جو کچھ ہے، پاؤں میں ہے، یا ان کو جو ذلت اور رسوائی ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم دنیا کی زندگی میں بڑی خوشیاں مناتے تھے. ہاں جی، وَبِمَا كُنْتُمْ تم اتراتے تھے. اب یہاں یہ بات سمجھیں، خوش ہونا منع نہیں ہے زندگی میں. ایسے نہیں کہ آج کے ہم خوش ہونا ہی چھوڑ دیں، نہیں، خوش ہونا چاہیے. اچھے کام ہو جائے ہم خوش ہوں، ہاں ہم نمازیں پڑھ لیں ہم خوش ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور مزید استقامت کی بھی دعائیں کریں. کوئی نعمت ملی، بیٹا ملا، بیٹی ملی، ہم خوش ہو جائیں. شادی ہو گئی ہم خوش ہو جائیں. جس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، ہاں اب اس میں مجھے ٹائم نہیں ہے. میں تو اس دن میں نے ایک جگہ بات ہو رہی تھی، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہر امام و خطیب کو اپنی مسجد کے اندر اس بارے میں ہر ایک کو، کیونکہ یہ جو بزرگ ہیں نا، ہاں 50 سال والے، ان کے ذہن بدل گئے. وہ کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، نوکری ہے، ہر چیز ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن کیا ہے شادی نہیں. کیوں جی شادی کے لیے کم از کم 15 لاکھ چاہیے. کپڑے دینے ہوتے ہیں، کھانا دینے ہوتے ہیں، فلانی رسم ہے، فلانا فنکشن ہے، فلانا یہ فلانا وہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. ہم اپنے ذہن بنائیں کہ بابا نبی علیہ السلام نے فرمایا سادگی سے نکاح کرو، رخصتی کر دو. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے منگنی، اس میں 3 سال رول، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نکاح، رخصتی نہیں. بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے. ہاں شریعت میں چلیں گے نا تو آسانی، اتنی مہنگی کر دی تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ گناہ آسان ہو گیا اور حلال کام مشکل ہو گیا. گناہ آسان ہے، 100 200 500 1000 جاؤ اور گناہ کر لو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال کوئی بھی نعمت ملے بندہ خوش ہو جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے. ہاں یہ اس خوشی کا ہے کہ ایک بندہ نا اکڑ بھی کر رہا ہے، کسی کو نیچا بھی کر رہا ہے، کسی پہ ناک ظلم بھی کر رہا ہے، اور ساتھ میں خوش بھی ہو رہا ہے. یہ غلط ہے، یہ منع کیا گیا. فرمایا تم دنیا میں اس خوشی میں تھے نا، یہ ناحق خوشی تھی. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس تکبر کی وجہ سے تم نے اللہ کا انکار کیا. آج تمہارے لیے عذاب ہی عذاب. اللہ کریم عمل کرنے